غیب کی دنیا، اور ٹاپک ہمارا چل رہا ہے تصوف کے حوالے سے۔ دوسرے سیگمنٹ میں ہم ذکر کریں گے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، جو کہ پروردہ حضرت امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ والتسلیم ہیں، وابستہ درگاہ مولا ہیں، قدمائے سادات اور مشائخ کبار سے آپ کا تعلق ہے۔ جواں مردی، زہد و تقوی، ورع میں آپ معروف، ممتاز اور مشہور مقام رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا بھائی ہے تو اس پہ نا سایہ ہے، تو میری امی نے اصحاب کروایا ہے 5-6 ماہ پہلے نا، تو انہوں نے مجھے سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 26 پڑھنے کے لیے کہا ہے، روزانہ 25 مرتبہ پڑھ کے پانی سے دم کرنے کے لیے۔ ہر بات پہ غصہ آ جاتا ہے، بات نہیں سنتا، تو انہوں نے کہا سائے کی وجہ سے۔ تو 3-4 دن سے پھر وہ پہلے والی روٹین ہو گئی ہے، تو اس کے لیے مجھے کچھ اور پڑھنے کے لیے بتائیں کہ سایہ بھی ختم ہوئے، بات سنے، غصہ نہ کرے۔ آپ کے بھائی کی کتنی عمر ہے؟ جی 32 سال ہے۔ ان کا آپ نے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ، ان کا میڈیکل چیک اپ کروایا؟ جی انہوں نے سال ڈیڑھ پہلے چیک اپ کروایا تھا۔ بھائی آپ نیو یارک میں، امریکہ میں رہتے ہیں غالباً، تو پھر آپ کوشش کریں ان کے لیے ایٹ لیسٹ آفٹر 6 منتھ جو ہے ان کا میڈیکل چیک اپ ضرور کروائیں اور ان کی رپورٹ دیکھیں۔ وہ تو کرواتے ہیں۔ جی ان کی رپورٹ دیکھیں، اس کے مطابق ڈاکٹر کا بھی ضرور ساتھ علاج کریں۔ بعض اوقات باڈی میں آئرن کی کمی یا اس طرح کی کوئی بھی کمی بیشی ہونے سے یہ ایسی صورتحال بھی ہو جاتی ہے، تو لہٰذا ڈاکٹر کو ساتھ ضرور دکھائیں۔ باقی اس کے لیے میں آپ کو پڑھنے کے لیے دے دیتا ہوں، آپ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ لکھ لیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اس کو 21 مرتبہ صبح، 21 مرتبہ دوپہر، 21 مرتبہ شام، اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کے پانی پہ دم کر کے انہیں پلا دیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت انہیں افاقہ عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ دوسری آپ لکھ لیں، قرآن مجید سورۃ القلم کی آیت نمبر 51 اور 52۔ جی وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ دونوں آیات 11 دفعہ صبح دوپہر شام پڑھ کر اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے انہیں دم کر دیا کریں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ جی بہت شکریہ۔ تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ کا تذکرہ ہم نے کچھ دیر بعد کیا ہے، آپ کے مرید صادق کا ذکر پہلے کیا ہے۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، حضرت عبد الرحمن سلمی نے اپنی کتاب کے اندر، اور حضرت امام کشیری نے اسی ترتیب کے ساتھ ذکر کیا ہے، لہٰذا اسی ترتیب کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت معروف کرخی حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد تھے اور حضرت داؤد طائی کے مرید خاص تھے۔ آپ ابتدا میں غیر مسلم تھے۔ حضرت امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کے دست مبارک پر مشرف با اسلام ہوئے اور ان کی خدمت میں رہ کر آپ ان کے ایسے محبوب بنے کہ نگاہ امام نے آپ کو ولایت کے اس درجے پر بٹھا دیا کہ بڑے بڑے صوفیاء، اتقیاء،
آئمہ آپ کو اپنا استاد، شیخ اور مرشد پکارتے۔ ان کے اوصاف حمیدہ بہت سے ہیں جن کا ذکر حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حتیٰ کہ آپ علوم و فنون میں بھی سید القوم ٹھہرے۔ ظاہر بات ہے علم و معرفت کے سمندر کی صحبت میں رہیں تو علم تو ایسے گھر کی لونڈی بن جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جن دو ہستیوں کے شاگرد ہیں، یعنی امام محمد الباقر اور امام جعفر الصادق علیہم السلام، جن کے شاگرد ہیں، اسی وجہ سے سراج الائمہ امت آپ کو کہتی ہے۔ اور یہ حضرت معروف کرخی حضرت امام علی بن موسیٰ الرضا کے دست مبارک پر نہ صرف مسلمان ہوئے، ان کی صحبت اور سنگت میں رہ کر تعلیم، تربیت اور پھر شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت کے اس منزل پر پہنچے کہ گویا کہ امام نے ہاتھ پکڑ کر پہنچایا۔ تو ظاہر بات ہے یہ چیزیں تو جس گھر کی ہیں وہ گھر والے ہی بہتر انداز میں، بلکہ سب سے بہتر انداز میں پہنچا سکتے ہیں۔ آپ اسے مروی آپ فرماتے ہیں للفتوۃ ثلاث علامات وفاء بلا حجاب بلا خلاف ومدح بلا جود وعطاء بلا سوال۔ آپ فرماتے ہیں کہ جوان مرد، یعنی جو اس تصوف اور طریقت و معرفت کے سمندر میں غوطہ زن ہے، وہ جوان مرد، اس کی 3 علامتیں ہونی چاہیے۔ وفاداری پر پورا اترنے والا، کبھی بے وفائی نہ کرے۔ مدہ بلا امید جود و بخشش کے کرے، یعنی جہاں سے ملنے کی قطعاً امید نہیں، ایک کوالٹی، ایک صفت خاصہ اس کے اندر موجود ہے، تو پھر تعریف کو کرنے میں کبھی بھی کنجوسی اور بخل نہ کرے۔ اور تیسرا عطا بلا سوال کرے، یعنی یہ نہیں کہ کوئی آئے مانگے تو پھر دے، بلکہ اس جوان مرد کی جو اس منزل کا مسافر ہے اور اس سمندر میں تیرنے والا ہے، وہ شکل سے، چہرے سے پہچان کر جس کی جو حاجت ہے اس کے مطابق اس کو عطا کر دے۔ وفا بلا بے وفائی یہ ہے، فرماتے کہ بندہ اپنے عہد عبودیت میں بے وفائی اور معصیت کو اپنے اوپر حرام جانے۔ اور مدہ بلا جود یہ ہے کہ تعریف اس کی کرے جس سے اپنے اوپر کوئی احسان کا بار نہ لیا گیا ہو، کسی نے اس پر کوئی احسان نہ کر رکھا ہو جس کی وجہ سے وہ اس کا احسان مند ہو۔ اور پھر حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ عطا بلا سوال کا مطلب یہ ہے کہ جب استطاعت ہو تو دین میں کسی کی تمیز نہ کرے، اور جب کسی کا حال معلوم ہو تو اسے سوال کرنے سے پہلے عطا کر دے۔ یہ چیزیں جب اس کا زیور بن جاتی ہیں، زینت بن جاتی ہیں، تو ایسا بندہ طریقت میں، معرفت میں اور حقیقت میں رہبر، مرشد کامل اور استاذ عظیم ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ چیزیں نہیں، یہ صفات خاصہ نہیں، تو قرآن مجید کی گویا کہ وہ نفی کر رہا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ یہ جو صفات رب کائنات بیان کر رہا ہے، انہی کی تشریحات اور انہی کی تعلیمات کی روشنی میں ان صاحبان تصوف نے آگے بیان کیا، جو ان سے صوفیانہ نکات نکالے۔ تو فرمایا یہ تینوں صفات خلق سے خلق میں ہیں، مگر تمام مخلوقات ان صفتوں سے عاریتاً متصف ہے،
इसलिए कि दर हकीकत ये हर से सिफात हक में से हैं, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर ना किसी का एहसान है। खुदा की ज़ात वफ़ाएँ उसकी सिफ़ात हैं, और रब्ब ज़ुल जलाल देता भी बंदे को बग़ैर सवाल करने के है। यानी बंदाए विलायत और बंदाए रूहानियत जब खुदा का बंदा बन गया और उसके कुर्ब में आ गया और उसकी दोस्ती में आ गया, विलायत मिल गई, तो फिर अल्लाह की सिफ़ात का मज़हर हो गया। उसके यहाँ अपनी ज़ात ज़ात नहीं रहती, अपना कौल नहीं रहता, अपनी अना नहीं रहती, अपना जिस्म नहीं रहता, अपनी ज़ुबान नहीं रहती, अपना देखना नहीं रहता, सुनना नहीं रहता, पकड़ना नहीं रहता। वो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शानों का मज़हर बन जाता है। तो फिर जब ये सूरत हाल होती है तो फिर गुफ्तऊ अल्लाह बवद गर्च अज़ हल्कू में अब्दुल्ला बवद की तस्वीर अतम हो जाता है। और ये चीज़ें हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक के अंदर बदरजाए अतम मौजूद थी, जिसकी वजह से कुरान मजीद ने फरमाया वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह पाक ने जनाब इब्राहीम को अपना खलील बनाया। और याद रखिए, सिद्दीक भी दोस्त होता है, खलील भी दोस्त होता है, और हबीब भी दोस्त होता है। लेकिन सिद्दीक वो दोस्त है जिससे आगे भी दोस्ती होती है, और वो है खलील की, जिसके दरमियान यानी दोनों के दरमियान खुल्लत का रिश्ता कायम होता है। लेकिन खलील भी वो दोस्त होता है जिसके बाद भी दोस्ती का एक दर्जा मौजूद होता है, और वो क्या है? हबीब, जिसके लिए मुंतखब अल्लाह पाक ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पाक को किया। लेकिन जब हबीब के मुकाम पर कोई दोस्त आ जाता है तो वो दोस्ती का आखिरी मरहला, आखिरी मुकाम और आखिरी दर्जा होता है, जिससे आगे दोस्ती जा ही नहीं सकती, और वो कायनात में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात पाक है। यही वजह है कि हज़रत अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात पाक इबादत, रियाज़त, ज़ुहद, तक़वा और इन वो तमाम मनाजिल को अबूर करने के बाद बारी ताला के कुर्ब में जब मुकाम मिलता है तो हातिफ़ गैब से आवाज़ आती है, अब्दुर्रहमान मांग बता अब क्या चाहता है। तो अर्ज़ किया, बारी ताला वो चाहता हूँ जो तू अपने ख़ासाने खुदा को दिया करता है। तो हुक्म आया, ए अब्दुर्रहमान, उस मुकाम की मोहर और ऑर्डर मेरे उस हबीब किरदगार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारगाह से नसीब होना है, जिसको मैंने पूरी कायनात के लिए तकसीम कुनिंदा बना दिया है, जो कासिम कायनात है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती। हुजूर अलैहिस्सलाम के दरवाज़े से न सिर्फ ज़ाहरी फैज़ान और इल्म और मारिफत और ज़ाहरी रिस्क बढ़ता है, बल्कि बातनी सारा फैज़ान भी रसूलुल्लाह के दर अक़दस से ही तकसीम होता है। तो लिहाजा अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह जब बैतुल्लाह का हज कर चुके तो मदीना तैयबा की तरफ रुख किया। अदब एहतराम के साथ जब जा रहे हैं तो रसूलुल्लाह ने उधर से फरमाया, अब्दुर्रहमान जामी से कहो मेरे रोज़े पर ना आए। उन्होंने मज़ीद और अदब और एहतराम से चलना शुरू कर दिया। दोबारा हुजूर ने फरमाया, उनसे कहो मेरे रोज़े पर ना आए। किस्सा मुख्तसर, जब बंद हो गई ये बात और हुजूर ने फरमाया कि जाके कह दो कि तुम्हारे अदब में, तुम्हारे एहतराम में और तुम्हारे आने में कोई कमी नहीं, मसला ये है कि जिस अदब एहतराम से तू आ रहा है, मुझे रोज़े से निकल कर तुम्हारा इस्तकबाल करना पड़ेगा, और अगर मैं कब्र मुनव्वर से निकल आया तो फिर क़यामत बपा हो जाएगी। अज़ीज़ान गिरामी कदर, ये कैफ़ियत जब बंदे को वो सदाकत की, खुल्लत की और हबीबियत का वो फैज़ान नसीब होता है तो अल्लाह पाक ऐसे बंदे को अपना महबूब बनाता है, तो वो महबूबियत भी रसूलुल्लाह के तवस्सुल, तसद्दुक़ और ज़रिया से होती है। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तशरीफ़ रखिए, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होते हैं।